بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ العالمین. Saudi Iran negotiations brokered by China shows that Beijing is ready to adopt the role of mediator. Critically evaluate the statement and analyze why China could be a better mediator than United States. دیکھنا پڑے گا کہ دونوں کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. دو ایریا جیسے میں نے کہا، ایک تو ہم دیکھیں گے کہ چائنا کا انداز کیا ہے دنیا میں لنک اپ ہونے کا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا انداز کیا ہے، ایک بات. دوسرا پھر یہ دونوں سعودی عرب اور ایران، ان کے ایٹیٹیوڈ میں جو ریپروچمنٹ کے لیے ولنگنس کا کریٹ، کیونکہ پہلے تو یہ کنفرنٹیشنل موڈ میں تھے، انہوں نے پراکسی وارز لڑی اب تک. تو اب یہ پراکسی وار لڑنے کی بجائے ایک کولیبوریٹو اپروچ میں کس چیز نے مجبور کیا. تو یہ وہ دو فالٹ لائنز ہیں جہاں ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ہاؤ ٹو انٹروڈیوس اور سناپسز اپنے رائٹ اپ کا سٹارٹ میں کیسے دینا ہے. اب آپ پہلے اس سے پر آ جائیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپروچ کیا ہے ٹوورڈ دا ایشوز آف دا ورلڈ ٹو سیٹسفائی اٹس نیشنل انٹرسٹ. جیسے یہ تو چیز صاف ظاہر ہے کہ ہر ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کرتا ہے، اور چائنا کا اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پراسپر کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اس کا سٹائل کیا ہے ٹو ڈیل ود دا انٹرنیشنل کمیونٹی. یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہم نے دیکھے ہیں کہ کنفرنٹریشنل ایٹیچیوڈ ہے. مثال کے طور پر اسی مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا کہ اس کی انہوں نے دیکھا میری نیشنل انٹرسٹ بیٹر سرو ہوں گی اگر سعودی عرب یا سنی اسکول آف تھاٹ کی شیعہ اسکول آف تھاٹ کے ساتھ جنگ رہے. اور چونکہ یہ زیادہ ڈومیننٹ ہے سنی اسکول آف تھاٹ مڈل ایسٹ میں، اور آئل پروڈیوسنگ میں بھی ان کا رول زیادہ ہے، اور وہ کنگڈمز ہیں، اور کنگڈم جو ہیں وہ ڈیموکریٹک ہوتی نہیں ہے، کسی نہ کسی بڑی طاقت کا سہارا لیتی ہیں. تو لہذا یہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا کہ تمام کنگڈم جو اور شیخ ڈم جو تھی انہوں نے خود کو دنیا کی بڑی طاقت امریکہ سے ایسوسیٹ کر لیا. امریکہ نے اس کو بڑا اپرچونیٹی سمجھا. دو پوائنٹ اس نے پھر حاصل کیے. ایک تو اپنے ویپن سیل کیے، اور ویپن تبھی سیل کرتے ہیں جب اس کا سامنے اینیمی ہو. تو لہذا ایران کے ساتھ کنفرنٹیشنل اس کے خلاف ایٹیٹیوڈ رکھا، جس سے یہ ہوا کہ اس کے خوف سے وہ اپنی جنگ کی تیاری کرتے تھے اور اپنے آپ کو ڈیفنس میں اسٹرانگ کرنے کے لیے اسلحہ خریدنا چاہتے تھے. وہ اسلحہ خریدا گیا امریکہ سے. پھر دوسری امریکہ نے ان سے یہ فائدہ اٹھایا کہ آپ اپنے تمام آئل کو ڈالر میں بیچیں گے. ڈالر میں بیچنے سے کیا ہوا کہ ڈالر کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی، انٹرنیشنل سار بڑھ گئی. ڈالر گولڈ کے طور پر کاؤنٹ ہونا شروع ہو گیا کہ دنیا کی بہت بڑی ٹریڈ کا سینٹر جو مڈل ایسٹ ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے ڈالر میں. یہ دو بینیفٹ اس کو ہوئے. لہذا ان کی جو کنفرنٹیشن تھی دیٹ واز بینیفٹنگ اینڈ سرونگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس انٹرسٹ. ایک بات. نمبر چائنا کا ماڈل آ گیا، وہ ہے کولیبوریٹو ماڈل. وہ بی آر آئی کے تحت ساری دنیا میں اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتا تھا. تجارت اور انویسٹمنٹ، وہ ایک انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے کہ آپ مجھ سے ایسوسیٹ ہوں اور مختلف آپ جو پروجیکٹس ہیں ملک میں جائے، اس طرح جاب کریٹ کریں اور اپنی اکانومیز کو ڈائیورسیفائی کریں. اب یہ جو چیز تھی سعودی عرب نے محسوس کیا کہ میری جو ڈپینڈنس آئل پر رہی اب تک وہ صحیح نہیں ہے. کرونا پینڈیمک کے دور میں سارے آئل پروڈیوسر کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، کہ یہ جب آئل کی پرائس مائنس میں چلی گئی تو ان کی اکانومی ختم ہو کر رہ گئی. تو لہذا اس وقت ان کو احساس ہوا کہیں اور بھی انویسٹمنٹ کی ہوتی تو پھر ہمارا سورس آف انکم جاری رہتا. یہ چیزیں ان میں پیدا ہو رہی تھی. جب چائنا مرج ہوا تو اس نے پھر کہا ساری دنیا کو کہ آپ اپنی اکانومی کو میرے جو موڈ آف اکنامک ایکسپینشن ہے اس میں آ جائیے. اس میں جنگیں نہیں ہیں، اس میں آپ اپنی جو بھی آپ کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں اس کو آپ ڈیولپ کیجیے. اور میری کمپنیز ہیں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، میرے ساتھ ایسوسیٹ کو ڈیولپ کریں. جب آپ کی اکانومی ڈیولپ ہوگی تو آپ اسٹرانگ ہوں گے. یہ چیز اس نے ایران کو کی. چائنا کو ان میں جنگ پسند نہیں تھی کیونکہ اسلحہ اس نے نہیں بیچنا تھا. اس نے کیا بیچنا تھا؟ اس نے اپنی کمپنیز کو کانٹریکٹ بیچنے تھے. اس نے کہا یہ تب ہوں گے کہ ایران کو بھی چاہیے، اس کی اکانومی نیچے گئی ہوئی ہے، جنگوں سے ختم ہو چکی ہے. دونوں نے سیریا یمن میں پرٹیکولرلی دونوں جنگیں لڑ چکے تھے.
بہت سارا اسلحہ استعمال کر چکے تھے، ان کے پیٹرو ڈالر ختم ہو گئے تھے. تو چائنا نے ایک اور چیز لے کر آیا کہ آپ ان جنگوں کو چھوڑو، آپ اپنی ملک کی اکانومی کو بڑھاؤ اور میرے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاؤ. یہ چیز سعودی عرب کو کہا. ایران کی تو امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے بھی بہت متاثر ہوا تھا، وہ وزید ہو رہا تھا. چائنا نے سینکشنز کو توڑا. اب چائنا جو کہ مرج ہو رہا تھا، اس نے کہا میں ٹریڈ کرتا ہوں آپ سے، میں کرتا ہوں انویسٹمنٹ. چائنا نے اس کو بریک کیا، انڈیا نے بھی بریک کیا. امریکہ مان گیا انڈیا کی کہ انڈیا کو میں ناراض نہیں کر سکتا. اس نے ایران سے تیل بھی لیا، اس نے ایران میں انویسٹمنٹ بھی کی، 4 بار پورٹ بھی بنائی. اب یہ دونوں میں چیز ہو گئی کہ یہ جو ہم کرتے رہے ہیں، انہوں نے ہماری نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کیتا. نہ سعودی عرب نکل سکا اس موڈ سے باہر، ڈیولپ کر سکا اپنے آپ کو، یعنی ڈائیورسیفائی کر سکا انویسٹمنٹ میں، نہ ایران کر سکا. چائنا نے کہا کہ دیکھیں مجھ میں اب ابیلٹی ہے، اگر آپ دونوں مجھ سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کی اکانومیز کو اوپر لے کے جاؤں گا اور ڈائیورسیفیکیشن میں لے جاؤں گا. کہتے ہیں کہ کوئی مشورہ کسی کا اس وقت مانتا ہے جب اس کے اندر سے بھی کچھ خواہش پیدا ہو رہی. اب یہ خود بھی جنگوں سے نکلنا چاہتے تھے کیونکہ دے گاٹ نتھنگ ایکسپٹ لاس. جس طرح یورپ نے سیکھا، 2 بڑی جنگیں لڑی، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار. 2 لڑنے کے بعد انہوں نے سوچا یہ ہم کیا کرتے رہے. یہ امپیریلسٹ پاور تھی. اور پھر انہوں نے اپنی ان فالریز کو جب ریکال کیا تو کہا تو وی ڈیڈ ویری ریڈیکولس تھنگس اینڈ یو اسٹارٹڈ گیٹنگ ٹوگیدر اور یورپین یونین بن گئی. اب بندہ پوچھے کہ جرمنی کی فرانس کے ساتھ کبھی لڑائی ہوگی، یا فرانس کی یو کے ساتھ ہوگی، یا اٹلی کی فرانس کے ساتھ ہوگی، یا اسپین کی یو کے ساتھ کبھی ہوگی؟ سب سے زیادہ جنگیں اسپین کی یو کے ساتھ ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہے، انہوں نے 2 بڑی جنگیں لڑنے کے بعد کوہیجن میں، یونیفائڈ اپروچ میں اپنا مستقبل ڈھونڈا اور دے کریٹڈ دس یورپین یونین. سو مچ سو دے وینٹ فار اے کامن کرنسی، یورو زون ہے. تو لہذا انہوں نے اپنا فیوچر سمجھا کہ چائنا جو کہ انویسٹمنٹ اورینٹڈ اپروچ ہے، اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنے کی اپروچ ہے، نان کنفرنٹریشنل اپروچ ہے، دیٹ از گڈ فار اوور نیشنل انٹرسٹ. لہذا جو ہی چائنا نے کہا آپ آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشن سٹارٹ کریں، آپ جنگوں پر کراس لگائیں اور اکنامک بلڈ اپ کے لیے میرے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں. اب یہ سوال جو اس میں ہے کہ جی چائنا از اے گڈ میڈیٹر اینڈ چائنا از اے بیٹر میڈیٹر دین یو ایس اے. کیا اور یہ دنیا میں میڈیشن کا بہت بڑا رول ادا کرنے کا پوٹینشیل رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ ڈکٹیشنز اور گراؤنڈ ریئلٹیز بن گئی. اس کی اپنی نیشنل انٹرسٹ اس میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیٹر بہت اچھا. میڈیشن امریکہ کو بھی آتی ہے، 2 ملکوں کو قریب کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بات کرنا تو سب کو آتی ہے، لیکن اس کا جو اپنی نیشنل انٹرسٹ کا لنکیج ہے، اس کا ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ اورینٹڈ لنکیج. تو لہذا یہ ملکوں کو جب کرے گا ان میں انویسٹمنٹ کا، تو وہ پھر اپنا فیوچر اسی میں دیکھیں گے. اسی طرح جیسے برکس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسپینشن میں بھی یہی چیز ہے. ان کے فیوچر کے رخ بدل گئے ہیں کہ فیوچر میں کنفرنٹیشنل ایٹیچیوڈ میں جایا جائے یا اکنامک کولیبوریشن میں جایا جائے. کہ وہ آپ حیران ہوں گے کہ جو ایکسپینشن ہے جب برکس کی، تو اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں یو اے ای اور سعودی عربیہ اور ایجپٹ بھی شامل ہے، اور ایتھوپیا اور ارجنٹینا بھی شامل ہے. کہ یہ سارے کے سارے فیوچر دیکھ رہے ہیں اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ. اور یہ چونکہ ماڈل کس کا ہے؟ چائنا کا. لہذا یہ سارے کے سارے چائنا ڈومینیٹڈ ہو گئے. اب یہ اگین ایک چیلنج اور تھریٹ بن گیا یو ایس اے کے لیے. اس نے کہا کہ میرے کون سے آرگنائزیشن ہیں جہاں میرے فالوورز زیادہ ہیں، وہ تو G20 میں. تو لہذا اس نے ایک دم ریٹیلیٹ کیا. یہ ریٹیلیشن تھا. یہ جو G20 میں کوریڈور کا ایک آغاز کرنا، اب سارے تو اس میں پیسے نہیں ڈال رہے. اس میں پیسے تو ڈال رہا ہے یو ایس اے، ڈال رہا ہے یورپین یونین ڈال رہی ہے، اور اس میں سعودی عرب جیسے ملک سے کروایا جا رہا ہے. تو اور انڈیا سے. یہ نہیں کہ G20 کے 20 اس میں پیسہ ڈال رہے ہیں، فائنانس کر رہے ہیں، نہیں، کیونکہ یہ پھر جو کوریڈور میں شامل ہے وہ. لیکن انیشیٹو یہ یو ایس اے نے لیا
اور یو ایس اے نے اس لیے لیا کہ میں چائنا کو کنفرنٹ کیسے کروں. یہ جو برکس کو ان دونوں کو پتا تھا آلریڈی پتا تھا کہ برکس ایکسپینڈ ہو رہا ہے, کیونکہ ود ان اے فیو ویکس تو آئی میک آ گیا. تو اس کے بینیفیشری انڈیا بینیفیشری اور دوسرا اسرائیل. بڑے کم اینالسٹ نے کہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری یہ دو ہیں. انڈیا کو تو سارے بینیفیشری کہتے ہیں کہ انڈیا کی تو چیزیں فروخت ہوگی یورپ میں, پہلے بھی ہو رہی ہیں لیکن اس کوریڈور کے ذریعے. لیکن اصل بینیفیشری یہ تھا اسرائیل, کہ اسرائیل کے ساتھ مڈل ایسٹ کے تعلقات کو زیادہ اسٹرینتھن کر دیا گیا ہے کہ ریلوے لائن ریاض سے جا رہی ہوگی حیفا میں, اس کی بندرگاہ میں, اور وہی بندرگاہ میں سارا سامان اپ لوڈ اور ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوگا. تو وہاں سے میڈیٹرینین سی سے ہوتے ہوئے وہ یورپ میں داخل ہوگا سامان. تو اسرائیل ہب بن گیا اس کا حیفا پورٹ جو ہے, اور اس کی جو ایکسیپٹنس ہے ان دا مسلم ورلڈ اور دا عرب ورلڈ, جب سعودی عرب جیسا ملک اس کے ساتھ تجارت میں اس طرح ایکٹیو ہوگا, اور اسی طرح وہ جارڈن میں سے گزرتی ہوئی ریلوے لائن وہاں جائے گی, تو یہ امریکہ چاہتا تھا. جو بھی جوش لابی ہے وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ ہماری ریکگنیشن انٹرنیشنل بڑھے اور ہماری ویلیو بڑھے, تاکہ یہ جو OIC اور اسلامک ورلڈ نے فلسطین کو ایشو بنا کر ہمارے ساتھ ایک کنفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ اپروچمنٹ میں جائے. تو لہذا یہ ایک اندر کھاتے کوریڈور میں چھپا ہوا تھا اسرائیل کی ریکگنیشن اور اسرائیل کا جو ایک پولیٹیکل ایکسیپٹنس ہے ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. باقی رہی انڈیا کا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ اپنی کمپنیز کو کہے گا, یورپ کہے گا کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا کی بجائے انڈیا میں کرو, وہ اس کو انویسٹمنٹ ملے گی. لیکن وہ ایک کوشچن مارک ہے, کیا وہ چائنا کو کمپیٹ کر پائے گا ٹیکنالوجی میں, کوالٹی آف پروڈکٹس میں, وہ وقت بتائے گا.